لوليه والصلاة والسلام على نبيه شهادة أن لا إله إلا الله وحده وحيدا تفريدا تمجيدا وتمهيدا وحده أحدا وحدا أبدا صمدا سرمدا وحده بوحدانية وحده بسلطانية وحده وحيدا وتوحيدا وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير وحده لا شريك له في الخلق لا شريك له في الأمر لا شريك له في العدل لا شريك له ولا شرك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا نصير له ولا مثل له لا من الذل ولي له لا مقابل له ولا مجادل له ولا مساوي له ولا مناظر له لا والد له ولا ولد له ولا نسب له ولا حسب له ولا كفيل له ولا وكيل له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا سيدنا مستندنا سيدنا مرشدنا سيدنا مرسلنا سيدنا أرسلنا سيدنا هادينا سيدنا شفينا سيدنا رفينا وبدينا وتقينا ونقينا وتقينا حبينا ونبينا محمد عبد الله ونبيه عبد الله ورسوله عبد
عبد الله ودليله عبد الله وخليله عبد الله حسيبه ونسيبه عبد الله أحمد عبد الله حامد عبد الله ساجد عبد الله عابد عبد الله عبدا كاملا عبد الله ساجدا كاملا عبد الله عازبا كاملا عبد الله نبيا كاملا ورسولا كاملا وأصولا كاملا ووضوءا كاملا ووجوها كاملا جوعا كاملا ونزوما كاملا وبصيرا كاملا ونذيرا كاملا وبشيرا كاملا ومدثرا كاملا مزملا كاملا مكملا كاملا أكملا كاملا أجملا كاملا أحسنا كاملا أشرفا كاملا أسعدا كاملا أنصبا كاملا أنزلا كاملا حسنا كاملا شرفا ظرفا عدلا صدلا حكما علما علما ذاتا صفاتا كاملا حياة كاملا وفاة كاملا عادات كاملا نظمات كاملا حركات كاملا بركات كاملا سكنات كاملا نسيما كاملا وسيما كاملا يتيما كاملا وجيها كاملا وجها كاملا رأسا كاملا كتفا كاملا حسنا كاملا عينا كاملا بينا كاملا عملا شملا رملا عدلا فضلا نظما نزلا حضرا سفرا قدرا كبرا جدارا جهادا مزاجا معراجا كاملا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن من هو سند الوراء أحسن الخلق عند أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وآخر دعواهم أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الله قابل صد احترام علماء کرام
طلبہ نظام، حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، مخلصین، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ کا بے انتہا بار شکر، جس ذات حنان اور منان نے محض اپنے احسان و انعام کے پیش نظر دین اور اسلام کی سچی نسبت اور مناسبت کے ماتحت چند گھڑیاں مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہے جو آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں پشتوں والے حضرات بھی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اللہ کرے بات سب کو سمجھ آ جائے۔ اردو کوئی بھی صحیح پھر خیر ہے، پرابلم نہیں، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے جتنے انبیاء اس کائنات میں مبعوث فرمائے ہیں، وہ ہر پیغمبر اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جو مخلوق اس وقت موجود ہوتی ان تمام سے زیادہ افضل اور اشرف ہوتا تھا۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو شرف بخشا، ہر پیغمبر کو اللہ نے تاج رسالت کے ساتھ سجایا، تاج نبوت رکھ کے اللہ نے اس کی عزت کو چار چاند لگا دیے، لیکن اپنے اپنے دور کے اندر ہر پیغمبر نے ایک اعلان کیا تھا، ہر پیغمبر نے ایک اعلان کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہر پیغمبر نے اپنے دور نبوت میں، دور رسالت میں ایک اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان جس قوم کو سمجھ آ گیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کا وہ اعلان جن کو سمجھ نہیں آیا، وہ اس دور میں بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ انبیاء کی زبان پہ جن کو یقین آ گیا، آج بھی وہ ایماندار ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ان کے قلوب و اذہان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بھر دیا، ان کے دلوں کو منور کر دیا ایمان کی دولت سے۔ جن کو انبیاء کا اعلان سمجھ آ گیا اور وہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی خود دی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کا میرے ساتھ ایمان ہے، اور ان لوگوں کے ایمان کا اور اسلام کا خود میں اللہ گواہ ہوں۔ اب قرآن مقدس کی زبان میں وہ اعلان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن جاگ کے سننا ہے، خوب ماں کا بات، صحیح تھا؟ نیند والا بندہ مجھے پسند نہیں ہے، جو سویا ہوگا اس کو میں نقد پکڑوں گا، کسی جگہ پہ پکڑوں گا۔ اگر آپ جاگیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وہ اعلان ہر پیغمبر نے اپنے دور کے اندر یہ کیا کہ لوگوں، میں نبی ضرور ہوں، مرسل ضرور ہوں، ہادی ضرور ہوں، رہبر بن کر آیا ہوں، ساری کائنات کا مقتدی
مقتدا بن کر آیا ہوں، ساری کائنات کے لیے امام بن کر آیا ہوں، صاحب کتاب ضرور ہوں، صاحب شریعت ضرور ہوں، صاحب نسبت ضرور ہوں، صاحب عظمت بھی ہوں، صاحب نظمت بھی ہوں۔ اللہ نے عزت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے، نبوت کا تاج سجایا ہے، رسالت کا تاج سجایا ہے، لیکن سن لو لوگوں سن لو، میں پھر بھی عابد ہوں، معبود وہ ہے۔ اس کے باوجود میں کیا ہوں؟ میں عابد ہوں، میں ساجد ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کی عبادت کرتا ہوں اسے معبود کہتے ہیں۔ جس کے سامنے جبین رکھ کے رو کے مانگتا ہوں اس کو کائنات مسجود کہتی ہے۔ وہ معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے۔ یہ کمال میرے اندر نہیں، یہ کمال اللہ کے اندر ہے۔ جس کی بندہ عبادت کرتا ہے، جس کے لیے سجدے کرتا ہے، جس کے لیے نظر نیاز دیتا ہے، جس کے لیے منت منوتی دیتا ہے، جس کے لیے بندہ دامن پھیلا کے اس سے دعائیں کرتا ہے، اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھتا ہے، مسجود وہی ہے۔ میں جس مقام تک بھی پہنچ جاؤں پھر بھی میں عابد ہوں، پھر بھی میں کیا ہوں؟ عابد ہوں۔ یہ ساؤنڈ والا سیٹنگ کرے نا، سپیکر دور نہ کرو تو تاکہ میرے گلے پہ اثر نہ پڑ جائے، ساؤنڈ والا سیٹنگ ایسی کرے کہ بات ان سب حضرات کو سمجھ آئے اور تنگ نہ کرے ساؤنڈ کی آواز سے۔ اگر وہ بیٹھا ہے تو سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ جو ماسٹر ہوتا ہے نا اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حال کے مطابق آواز رکھو، بے شک ماسٹر آواز زیادہ کھول دے لیکن ایسی ہو جس میں مٹھاس ہو، لگنے والی آواز نہ ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب کو آ رہی ہے؟ تو میں مختصر ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، باقی چکروں میں نہ پڑھو، صرف وہ مسئلہ مجھ سے سن لو کہ ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، انبیاء سمیت اولیاء سمیت، وہ سارے اپنے آپ کو دنیا میں آ کے کہتے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا عابد، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مسجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر پیغمبر نے اعلان کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ عابد ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی، عبادت اس کی کرنی ہے جس کی یہ کرتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا۔ ہر پیغمبر نے کہا میں عابد ہوں، میں رب نہیں ہوں، میرا رب بھی وہ ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے، میں بھی اسی کا محتاج اور آپ بھی اسی کے محتاج، میں بھی اسی کی عبادت کروں گا، آپ نے بھی اسی کی عبادت کرنی ہے۔ میری جھولیاں بھرنے والا بھی اللہ، میرا دامن بھرنے والا اللہ، مجھے اس مقام تک پہنچانے والا اللہ۔ میں اپنی طاقت سے نہیں پہنچا، مجھے پہنچانے والے نے پہنچایا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ بھی یہی اعلان کریں جو باقی انبیاء اعلان کر کے گئے ہیں، تاکہ دنیا کو مغالطہ نہ لگے، کوئی بندہ آپ کو معبود نہ سمجھ لے، آپ کو مشکل کشا نہ سمجھ لے، آپ کے سامنے دامن نہ پھیلا لے، بلکہ میرا پیغمبر اپنی عبادت اور ریاضت کر کے دنیا کو بتلا دے کہ ساری کائنات جس طرح اللہ سے مانگنے والی ہے، میں محمد ان سب سے زیادہ رب سے مانگنے والا ہوں۔ میرا رجوع اللہ کی طرف سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، وہ کہے ہم عابد ہیں، آدم کہے میں عابد ہوں، نوح علیہ السلام کہے میں بھی عابد ہوں، یعقوب علیہ السلام کہے میں بھی عابد ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہے میں بھی عابد ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہے
میں بھی عابد ہوں مگر محمد کریم سب سے پہلا عابد ہے. سبحان اللہ. رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبدیت میں نمبر اول ہے. سبحان اللہ. آیا آخر میں ہے نمبر اول ہے. قل ان کان للرحمن ولد. سبحان اللہ. قل ان کان للرحمن ولد. او لوگوں جس طرح آپ اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جو لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اولاد کو کہ اللہ کا فلاں بیٹا بن کے آیا، فرشتوں کے متعلق مکے والے کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، انبیاء کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آؤ میں مغالطہ نکال دوں، آؤ میں اپنی زبان سے اعلان کر دوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، اور اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. اولاد کا ہونا یہ کمزوری ہے، بیوی کا ہونا بھی کمزوری ہے، حسب نسب کا ہونا بھی کمزوری ہے، اولاد کا ہونا بھی کمزوری ہے، خاندان کا ہونا بھی کمزوری ہے، پیدا ہونا کمزوری ہے، پیدا کرنا شاذوری ہے. پیدا کرنا شاذوری ہے اور پیدا ہونا کمزوری ہے. تب اللہ کریم فرماتے لا یخلقون شیئا. جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے آگے جا کے نظر نیاز دیتے ہو، چڑھاوے دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں. لا یخلقون شیئا. وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، نہیں بنا سکتے. اللہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے قاضی ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے شہنشاہ ہیں. وہ پہنچی سرکار آج اپنی بولی گل ہوئے تو مزہ بڑا کرے. سبحان اللہ. پھنس گیا پٹھانا. نہیں سارے پنجابی. اللہ اب دیکھو بھائی اصل جڑا معافی ضمیر ہوتا ہے وہ کھول کے تاں ہی ہوتا ہے یہ بندہ اپنی زبان ہے لگ جائے. سبحان اللہ. شیخ نور احمد دین صاحب نے اسی لیے کہا کہ میں اپنے پٹھانوں کو پشتو میں سناؤں گا تو میں اپنے سرائکیوں کو سرائکی کیوں نہ سنوں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بیان کر رہے تھے پشتو میں اور ہمارے لوگ ترس رہے تھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. پہلے ان کا نمبر تھا ترسنے کا، اب آپ ترسیں گے. آپ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب بول تو رہے مگر سمجھ نہیں آ رہا کیا. چلو یار گزارا کریں گے ٹھیک ہے. اللہ کریم فرماتے لا یخلقون شیئا. بڑی چیز نہیں، شیئا حقیر چیز، کم تر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، صغیر سے اصغر چیز اگر کوئی بندہ نہیں بنا سکتا ہے تو دنیا میں نام اس کا بڑا ہے، دنیا میں کام اس کا بڑا ہے، ذات اس کی بڑی ہے، صفات اس کی بڑی ہے، شہرت اس کی بڑی ہے، عزت اس کی بڑی ہے، عظمت اس کی بڑی ہے، نظمت اس کی بڑی ہے، حشمت اس کی عظیم ہے. لیکن کیوں نہیں پیدا کر سکتا مکھی؟ نہ مکھی کی آنکھ بنا سکتا ہے، نہ مکھی کی ٹانگ بنا سکتا ہے، نہ مکھی کا پر بنا سکتا ہے، نہ مکھی کا وجود بنا سکتا ہے، مکھی کی مچھر کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. پھر اللہ کریم فرماتے آؤ میں تمہیں بتلاؤں راز کیا ہے کیوں نہیں بنا سکتے. اس لیے نہیں بنا سکتے وَهُمْ آگے جملہ معلّہ
جملہ معلّہ اللہ ذکر کر کے کہتے ہیں وَهُمْ علت یہ ہے وجہ یہ ہے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہم یخلقون وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو بھی میں نے بنایا وہ میرے پیدا کرتا ہے وہ میری مخلوق ہیں وہ میری مرزوق ہیں وہ میری مملوک ہیں ان کا خالق میں ہوں رازق میں ہوں ناصر میں ہوں معین میں ہوں نصیر میں ہوں مالک میں ہوں داتا میں ہوں آقا میں ہوں مولا میں ہوں ملجا میں ہوں دستگیر میں ہوں غوث اعظم میں ہوں ساری کائنات کا نظام میں چلانے والا ہوں اللہ کریم فرماتے چونکہ ان کے اندر یہ کمزوریاں آ گئی کہ وہ خود پیدا ہو گئے اور جو خود پیدا ہونے میں محتاج ہوتا ہے وہ کسی چیز کا خالق نہیں ہوتا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا وہ کسی چیز پہ قبضہ نہیں رکھتا کسی چیز پہ اس کا اقتدار اختیار نہیں ہوتا اس لیے اللہ فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر اعلان کر میرے پیغمبر اعلان یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور مکے کے مشرک کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل هو اللہ احد سبحان اللہ قل هو اللہ احد میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر اور میں اللہ کا تعارف کروا سبحان اللہ یہ مغالطے کا شکار ہو گئے ان کو میری حقیقت کا پتہ نہیں ہے ان کو میری شہنشاہی کا پتہ نہیں ہے ان کو میری بادشاہی کا پتہ نہیں ہے ان کو میری تنہائی کا پتہ نہیں ہے ان کو میری یکتائی کا پتہ نہیں ہے ان کو میرے علم اور حلم کا پتہ نہیں ہے ان کو میری قوت و طاقت کا پتہ نہیں ہے ان کو میری حشمت اور دبدبے کا پتہ نہیں ہے ان کو میرے مقام و نظام کا پتہ نہیں ہے ان کو اعلان کر قل هو اللہ احد اصغر آواز سے بول دو قل هو اللہ احد اللہ کریم کے پیغمبر کو اللہ کہتے اعلان کر کیا کر اور وہ اعلان کیا کرتے ہیں اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی اس کا فریق اور شریک نہیں ہے اس لیے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں آؤ میری بات سن لو اور یقین کر لو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میں اللہ کا بیٹا بن کے نہیں آیا میں تو اللہ کا عابد بن کے آیا ہوں اللہ کی عبادت کرنے والا بن کر آیا ہوں جو عابد ہوتا ہے وہ کبھی بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا اور رب کے ہاں یہ بیٹے اور بیٹیوں والی بات ہے ہی نہیں اللہ نے نبی تو بھیجے ہیں لیکن کسی کو بیٹا نہیں کہا رسول بھی کہا نبی بھی کہا ولی بھی کہا محترم بھی کہا مشرف بھی کہا معظم بھی کہا مقدس بھی کہا اعلیٰ بھی کہا اولا بھی کہا اکمل بھی کہا حسین بھی کہا جمیل بھی کہا لیکن کسی کو بیٹا اللہ نے نہیں کہا اللہ نے کہا یہ میری مخلوق ہے یہ میرے بندے ہیں یہ میرے عابد ہیں یہ میرے ساجد ہیں یہ مجھ سے مانگنے والے ہیں چوری پھیلانے والے ہیں میں ان کا داتا ہوں یہ میری مخلوق ہے اللہ نے یہ تو کہا لیکن کسی کو اللہ نے بیٹے کا رتبہ اور درجہ نہیں دیا
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میری بیوی نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، میرا قوم قبیلہ نہیں ہے، تو بیٹا کہاں سے آگے؟ سبحان اللہ میں ان کمزوریوں سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں انا اول العابدین۔ اور جتنی کائنات مخلوق اللہ کی اپنی کمزوریوں کا اعلان کر کے اپنے آپ کو عابد کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے والا کہتے ہیں، محمد کریم فرماتے ہیں میں ان سے زیادہ مانگنے والا ہوں، میں ان سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والا ہوں۔ عابدین، اگر سارے عابدین جمع ہو جائے تو محمد پاک کا نمبر اول آئے گا۔ سبحان اللہ نمبر ان کا اول آئے گا۔ پہلے درجے کا عابد محمد پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا، پھر پہلا نمبر آ گیا انا اول المسلمین۔ اگر کوئی مسلم ہے تو میں محمد پہلے درجے کا مسلم ہوں، اگر کوئی عابد ہے تو عابد پہلے نمبر کا میں ہوں، اگر کوئی ساجد ہے تو پہلے نمبر کا ساجد میں ہوں، اگر کوئی حسین ہے تو حسن میں نمبر پہلا میرا، اگر کوئی جمیل ہے تو جمیل پہلا نمبر میرا، اگر کوئی نبی ہے تو نمبر پہلا میرا، رسول ہے تو نمبر پہلا میرا، صاحب کمال ہے تو پہلا نمبر میرا، صاحب جمال ہے تو پہلا نمبر میرا، صاحب نصاب ہے تو پہلا نمبر میرا، صاحب کتاب ہے تو پہلا نمبر میرا، صاحب خطاب ہے تو پہلا نمبر میرا۔ انا اول المسلمین۔ اور لوگوں ان صلاتی، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز بھی اس کے لیے پڑھتا ہوں، اسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، نسکی میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا حج بھی اللہ کے لیے، میرا رکوع بھی اللہ کے لیے، میری حرکت بھی اللہ کے لیے، میرا سکون بھی اللہ کے لیے، میرا سونا بھی للہ، میرا جاگنا بھی للہ، میرا کھانا بھی للہ، میرا پینا بھی للہ، میرا جینا بھی للہ، میرا مرنا بھی للہ، میرا اٹھنا بھی للہ، میرا بیٹھنا بھی للہ، میری خلوت بھی للہ، میری جلوت بھی للہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتا، مرضی اسی کی ہوتی ہے، میرے دکھ میں مرضی میرے اللہ کی چلے، میرے سکھ میں مرضی میرے اللہ کی چلے، میری تو مرضی نہیں ہے، مرضی تو اسی کی ہوتی ہے، ارادہ اسی کا ہوتا ہے، اور منزل مقصود پر پہنچانے والا وہ ہے۔ اس لیے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، قل ان صلاتی للہ نسکی للہ محیای للہ ومماتی للہ۔ محمد مصطفیٰ جماعت اشاعت توحید و سنت مولانا سجاد الرحمان صاحب جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ یہ مسئلہ جو میں بھی شروع کر رکھا ہے نا، قرآن کے اندر آپ کو چکر لگواؤں گا اور پورے قرآن کی سیر کرا کے یہ بات ثابت کروں گا کہ تمام انبیاء اپنی زبان سے کہتے گئے میں اللہ کا بندہ عابد ہوں، وہ معبود ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ دو باتیں سمجھتے ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو اس کا نتیجہ نکلے گا ایمان خالص نصیب ہوگا، اور ایمان کی دولت سے بندہ مالا مال ہو جائے۔ ہاں محیای للہ ومماتی للہ للہ رب العالمین۔ کون رب ہے جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں؟ لا
کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی حصے دار نہیں ہے، کسی کمال میں حصے دار نہیں ہے، کسی صفت میں حصے دار نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ اکیلا ہی اکیلا ہے۔ اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے مجھے حکم ہی اسی طرح دیا ہے کہ میرے پیغمبر جب بھی جو کچھ کرو میری خاطر جو کچھ کرنا ہے اعلان کر کے بتلا دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد عابد ہے اور اس کا رب معبود ہے۔ عابد اور معبود کے اندر فرق کرنا مقصود ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اسی مسئلے کی خاطر، کتابیں نازل کی اسی مسئلے کی خاطر، زمین کو بنایا اسی مسئلے کی خاطر، آسمان کو بنایا اسی مسئلے کی خاطر، جہاد کو بنایا اسی مسئلے کی خاطر، محمد جوان کو بنایا اسی مسئلے کی خاطر، اور سجایا اسی مسئلے کی خاطر، جہان بنایا گیا تو اسی کی خاطر، سجایا گیا تو اسی کی خاطر، تارے بنائے تو اسی کی خاطر، چاند بنایا تو اسی کی خاطر، سورج بنایا تو اسی کی خاطر، روشنی بنائی تو اسی کی خاطر، اندھیرا بنایا سویرا بنایا۔ وفی کل شیء وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو کچھ سجایا گیا جو کچھ بنایا گیا اسی مسئلے کی خاطر کیا گیا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اے بے اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنا تھا، بتانا تھا کہ معبود ایک ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے اور اسی کی مملوک ہے، اسی کے لیے معبود بن کر آئے، ایک ہی اکیلے معبود کا انتظام چل رہا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز دلالت کرتی ہے، ہر ایک چیز اپنی زبان حال سے کہتی ہے میں اسی لیے قائم ہوں کہ مجھے قائم کرنے والا قائم ہے۔ مر جاتا تو میں قائم نہ رہتی، اگر وہ سو جاتا تو قائم نہ رہتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ جو کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، میں آرام نہیں کرتا، میں تھک نہیں جاتا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، جہان بھی بنایا، ستارے بھی بنائے، چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، سویرا بھی بنایا، اندھیرا بھی بنایا، اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، ظاہر بھی بنایا، باطن بھی بنایا، شجر بھی بنایا، حجر بھی بنایا، پہاڑ بھی بنائے، بلندی بھی بنائی، پستی بھی بنائی، حیوان بھی بنائے، انسان بھی بنائے، چرند بھی بنائے، پرند بھی بنائے، انتظام بھی کیا، رزق بھی دیا، رکھوالی بھی کی ہے، نگرانی بھی کی ہے، ہاں حالت بھی دیکھی ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہے، ان کے حال کو بھی دیکھا، ان کی کال کو بھی دیکھا، ان کے جلال کو بھی دیکھا، ان کے جمال کو بھی دیکھا، لیکن سب کچھ کر کے لا یعودہ، اتنا کچھ کر کے میں تھکا نہیں ہوں اور سویا بھی نہیں ہوں اور مویا بھی نہیں ہوں، مرا بھی نہیں ہوں، سویا بھی نہیں ہوں، تھکا بھی نہیں ہوں، ہارا بھی نہیں ہوں، ہر لحاظ سے میں قائم ہوں۔ اگر میں قائم ہوں سبحان اللہ سارا نظام قائم ہے۔ میں سو جاتا آسمان کو کون سنبھالتا؟ میں سو جاتا
مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا کون سنتا؟ سبحان اللہ میں سو جاتا جیل کی بند کوٹھڑی میں یوسف کو رہائی کون دیتا؟ سبحان اللہ میں سو جاتا 120 سال کے بوڑھے زکریا کی جھولی کو رنگ کون لگاتا؟ سبحان اللہ میں سویا نہیں ہوں، اسی لیے ہر چیز قائم ہے اور ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ موجود ہے۔ اگر میں سو جاتا تو ہر چیز درہم برہم ہو جاتی، نظام تتر بتر ہو جاتا، کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دلیل ہے میں اللہ اکیلے کے انتظام سنبھالنے کی، کہ وہی اکیلا ہی ہے جس نے ہر چیز کو سہارا دیا ہوا ہے، ہر چیز اسی کے ٹیک پہ کھڑی ہوئی ہے، اسی کی رحمت کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے، وگرنہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا اور اچھا جاگ رہے ہو انشاءاللہ تب اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر سبحان اللہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر معاملے میں میرا پہلا نمبر ہے سبحان اللہ انا المتکلم، اللہ اکبر، میں پہلا بندہ ہوں گا دن قیامت کے جو رب سے بات کرے گا، سبحان اللہ جو اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ کنت یومئذ امامہم و خطیبہم، قیامت والے دن میں پہلا بندہ ہوگا جو ساری جہان کے سامنے، کوئی بندہ رب کے سامنے بولنے کی سکت نہیں رکھے گا۔ آدم معذرت کرے گا، نوح معذرت کرے گا، ابراہیم خلیل اللہ معذرت کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، انبیاء خاموش ہو جائیں گے، کسی کو بات کرنے کی لا یتکلمون، اس دن بولنے کی ہمت سکت نہیں ہوگی، لیکن میں محمد ہوں گا، اس دن اپنے رب کے ساتھ باتیں کروں گا، اپنے رب کے دربار میں لب کھولوں گا، اپنے رب کے دربار میں ہم کلام ہوگا، اور میں پہلا بندہ ہوں۔ انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں پہلا بندہ، میرا پہلا نمبر ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد جتنی بھی ہے سب کے اوپر میرا سرداری میں پہلا نمبر ہے، عزت میں پہلا نمبر ہے، عظمت میں پہلا نمبر ہے، شان کے اندر میرا پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، میں پہلا بندہ ہوں جس کے لیے اللہ نے بہشت برین کے سارے دروازے کھول دینے ہیں، میرے جانے سے پہلے دروازے بند ہوں گے، جب میں جاؤں گا آگے رضوان بہشت کھڑا ہوگا، دروازے پہ دربان کھڑا ہوگا، کیوں ہی دیکھے گا والضحیٰ کا چہرہ، کیوں ہی دیکھے گا واللیل کی زلفیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی نشانیاں دیکھے گا، علامات دیکھے گا کہ یہ وہ آ رہے ہیں جس کے لیے مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ وَبِهَذَا أُمِرْتُ، کہے گا مجھے اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ جب آ جائے علم نشرہ دے سینے آتا، جد آونیے وضحیٰ دے مکھڑے والا، جدو آونیے واللیل دیا ظلفہ والا، جدو آونیے مازا غلبسر دیا کھا والا، جدو آونیے علم نشرہ دے سینے والا، جدو آونیے مدینے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے اللہ حکم دیتا ہے کہ تو دروازے سارے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں پہلے نمبر تے ہو سا جدے واسطے بہشت دا دروازہ کھولے جائے۔ محمد پاک عابد ہے تو پہلے نمبر کا،
ساجد ہے پہلے نمبر کا، متکلم ہے پہلے نمبر کا، خطیب ہے تو اول، حبیب ہے تو اول، طبیب ہے تو اول، حسیب ہے تو اول، نصیب ہے تو اول، کریم ہے تو اول، رحیم ہے تو اول، عظیم ہے تو اول، بشیر ہے تو اول، نذیر ہے تو اول، سراج منیر ہے تو اول۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، توجہ ہے؟ اور شان محمد مصطفیٰ بھی قرآن سے مل سکتی ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی ملک کے خطاب میں نہیں ہے۔ اگر شان محمد سننی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پاکستان میں جتنے ملا ہیں نا جن کو ناز ہے وہ میرے ساتھ رات کو بیٹھ گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی نماز تک نبی کی تعریف میں کرتا ہوں صرف قرآن سے۔ کسی ملا میں ہمت ہے تو میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ شان محمد مصطفیٰ، اور رات ہی سردیاں دی ہوئے نال پٹھانا نہیں چینک کاوے دی بھی پئی ہوئے۔ سبحان اللہ، وقت مزہ آوے تعریف محمد پاک دا۔ آہاں خطیب ہے تو اول، ادیب ہے تو اول، حبیب ہے تو اول۔ اچھا کتنا اول؟ انا اول من ينشق عنه القبر، انا اول 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 اول۔ قرآن میں بھی اول، نبی کی زبان میں بھی اول۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہم آئے تو آخر میں آئے پر درجے میں اول ہیں، پر سفارش میں اول ہے، شفاعت میں اول ہے، کلام میں اول ہے، بیان میں اول ہے، لسان میں اول ہے، قرآن میں اللہ، قرآن جو اللہ نے بھیجا اس کے اندر دیکھو تو میں اول ہوں گا۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں میں پہلا بندہ، انا اول من ينشق عنه القبر۔ جب قیامت قائم ہوگی اس کی علامت نشانی ہوگی کہ قبریں پھٹ جائیں گی، قبریں پھٹ جائیں گی، جو قبر میں دفن ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ مطلب جب مردے اٹھیں گے تو دنیا نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ قیامت شروع ہو جائے گی۔ اب جو جمعرات کو آ کے واپس چلے جاتے پھر بھی دنیا قائم ہے۔ توجہ ہے؟ بندہ مر گیا، جمعرات آئی تو کہتے سڑے راکھ لے، یہ مردہ آ گیا ہمارے گھر میں، اور جمعرات کو آیا، ہم نے جب پلاؤ پکایا اس کو خوشبو گئی، وہ ٹھہر نہیں، اس نے کہا میں بھی کھاؤں گا۔ اس نے قبر چھوڑ دی، قبر سے نکل کے باہر آ گیا۔ آمنہ کا لال فرماتا ہے اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ انا اول من ينشق عنه القبر۔ جب روح اور جسم آپس میں دوبارہ مل جائیں گے اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جسم کے اندر روح واپس آ گئی ہے، چاہے جمعرات کو آئے یا جمعے کو آئے، ہفتے کو اتوار کو آئے، جس دن روح واپس آ گئی اس دن ينشق عنه القبر، قبر نہیں رہے گی، قبر پھٹ جائے گی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس وقت بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں سارے جہان سے آگے ہوں گا اور سارا جہان میرے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا۔ آدم میرے پیچھے، نوح میرے پیچھے، انبیاء میرے پیچھے، اولیاء میرے پیچھے، غوث قطب ابدال میرے پیچھے، ولی میرے پیچھے، چھوٹے میرے پیچھے، بڑے میرے پیچھے، میں سب سے اول ہوں گا اور آگے آگے ہوں گا۔ وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے قدموں پہ چل رہا ہوگا، اور اول اور پہلا نمبر ہوگا تو اس دن کس کا؟
कब्र फटने में भी नंबर मेरा पहला होगा। जब क़यामत आएगी, कब्र फटेगी, उस कब्र से सबसे पहले आमना का लाभ निकलेगा। बाकी का लाभ बाद में कब्रें फटेगी, उसके साथ अबू बकर की कब्र, साथ हजरत उमर की, और तीसरे चौथे नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। चौथे नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम की। जरा बात तवज्जो से सुने। अबू बकर भी नबी का गुलाम होगा, हजरत उमर भी नबी का गुलाम होगा, ईसा उस दिन नबी नहीं होगा, मेरे नबी का उम्मती होगा। मेरे नबी का उम्मती होगा, क्योंकि जब वो आसमान से नीचे उतरेंगे क़यामत से पहले, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी मेरा पैगंबर सुभान अल्लाह इस हैसियत का मालिक है। अगर कोई नबी दोबारा दुनिया में आ जाए तो वो नबी नहीं रहता, नबूवत उसकी खत्म हो जाती है, वो मेरे नबी का उम्मती बन जाता है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने हजरत उमर ने एक दफा तौरात का वर्क पढ़ा, वजह है एक वर्का लेके आते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आमना के लाल ने जब कुरान की मौजूदगी में तौरात की तिलावत सुनी तो नबी करीम खुश नहीं हुए बल्कि नाराज हो गए हैं, और अल्लाह के नबी के चेहरे के जो अतवार हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। सारे चेहरे के जो है वो गुस्से और जलाल के नुमाया हो जाते हैं। इतनी देर में अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि रसूल करीम तो नाराज हो रहे हैं, लेकिन उमर वर्के को देख के पढ़ते जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, और उसको तो इस बात का ख्याल भी नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा साकिलत का उम्मो का या उमर, मेरी माँ कभी तुम्हें जन्म न देती, ये क्या कर रहा है? आमना के लाल नाराज हो रहा है, तो कुरान के वर्के पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। अल्लाह ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से को देख के हजरत उमर ने जब देखा, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा तवज्जो तो कर, अमा तरा इला रसूलिल्लाहि यतखय्यर। आमना के लाल के चेहरे का रंग गुस्से की वजह से बदल गया, तो क्या कर रहा है? देख तो सही नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ। उमर ने देखा जसा घुटने के बल गिर जाते हैं, और जब गिर के उड़ते तो कहते रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वबिल इस्लाम दीनन वबि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। और अल्लाह उसी वक्त खड़े होके कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर की माजरत करता हूँ, मुझे इस बात का तो ख्याल ही नहीं था। मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, मैं तेरे दीन के इस्लाम होने पे राजी हूँ, तेरे नबी होने पे राजी हूँ, और कुरान के किताब हुदा होने पे राजी हूँ। अच्छा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उमर की बातें सुनी तो गुस्सा ठंडा हो गया, चेहरे के आसार बदल गए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो आइंदा के लिए मेरी एक वसीयत सुन लो और नसीहत सुन लो, और मेरा मकाम सुभान अल्लाह ने मुझे मकाम दिया, जरा वो सुन लो। लौ काना मूसा हय्यन व अदरका नबुव्वती मा वसयहु इल्ला इत्तिबाई। अपना के नाम फरमाते, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा जिंदा होके हय्या, अब तो जिंदगी है उसकी जन्नत वाली। कौन सी जिंदगी है? जन्नत वाली। जो नबी दुनिया से गया सीधा कहाँ चला गया? शहीद सीधा कहाँ गया? सिद्दीक सीधा कहाँ गया? सालेहीन सीधा कहाँ गए? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा
نبینا وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ، نبی بھی جنت میں چلے گئے، صدیق بھی جنت میں چلے گئے، شہید بھی قیل ادخل الجنہ۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله۔ جنت میں شہید بھی خوش ہیں، جنت میں انبیاء بھی، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا وہ اسی میں خوش ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں اگر موسیٰ جنت والی زندگی چھوڑ کے دنیا والی زندگی میں آ جائے، دنیا والے جہان میں واپس لوٹ آئے، تو اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوگا، بلکہ وہ موسیٰ میرا غلام ہوگا، وہ میرا امتی بن جائے گا۔ اس کا کلمہ نہیں چلے گا، کلمہ میرا چلے گا، نبوت میری چلے گی، رسالت میری چلے گی، امامت میری چلے گی۔ موسیٰ نبی نہیں ہوگا۔ اے عمر، جب موسیٰ صاحب تورات وہ میری موجودگی میں نبی نہیں بن سکتا، تو اس موسیٰ کی کتاب قرآن کی موجودگی میں کتاب کیسے بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ، اس کی تلاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ لو کان موسیٰ حیّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ اگر دنیا میں کوئی نبی واپس آ جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، تو وہ دنیا پہ قدم رکھنے کے بعد پہلا کام کرے گا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، میرا پیغمبر اول نمبر، توجہ ہے میرے پیغمبر کا جتھے ہی چلے جاؤ، جڑی منڈی میں چلے جاؤ، جڑے حسن دے بازار چلے جاؤ، جڑے نبوت دے غمخار چلے جاؤ، اتھے محمد رسول اللہ دا نمبر تو اول نمبر آنا ہے۔ اس وقت اول کیڑی چیز ہے؟ انا اول العابدین، محتاجی کے اندر میں پہلے نمبر کا بندہ، عبادت کے اندر میں پہلے نمبر کا بندہ، ریاضت کے اندر میں پہلے نمبر کا بندہ ہوں۔ ہاں، ہر بندے نے، ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اعلان کر دیا عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہے، ابھی تک ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پی رہا ہے، شیر خار بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، 3 دن کا بچہ ہے۔ آگے قوم آگے کہتے لقد جیت شیئر، لقد جیت شیئر فریا۔ آگے قوم آگے کہتے یا اخت ہارون ما کان ابوک معصوم وما کانت امک بغیا۔ او مریم، تیری ماں بھی نیک ہے، تیرا بھائی بھی نیک ہے، تیرا خاندان بھی نیک ہے، پر یہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے بچہ؟ تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تیرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ جب شادی نہیں، نکاح نہیں، تو نتیجہ گناہ نکلتا ہے، نتیجہ ارتکاب گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نے کوئی غلطی کی ہے جس وجہ سے ہماری قوم کی ناک کٹ کے رکھ دی ہے، آپ نے ہماری قوم کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مریم کی گود میں اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہا ہے، آگے قوم کہتے بدلا کہاں سے لائی ہے، کیسے لائی ہے؟ اس وقت مریم بی بی حیران ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا جواب دوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہنا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ان کو کہیں کہ میں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، توجہ ہے جی آئی،
وہ جی میں کوئی اللہ دے ولی ہوندے تے او دا نام رکھ دیندے نے چپ شاہ یہ مطلب ایک گل شال کسے نال بولیندا چلیندا جڑا نہ بولے او دا نام نال شاہ ضرور لا ہاں پشتوں میں کسی کو خاموش کرانا چپ شاہ اس طرح پر وہ خاموش ہو جاتا ہے توجہ ہے بھائی اللہ اکبر ہاں اللہ کریم مریم کو کہتے ہیں چپ شاہ چپ ہو جا خاموش ہو جا بات نہیں کرنی آگے وہ کہتے ہیں اب کس سے پوچھے اللہ فرماتے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اشارہ کر اس سے پوچھو مجھ سے نہ پوچھو بچے سے پوچھو قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اس معصوم سے کیسے بات کریں جو پگھوڑے میں ہے جھولے میں ہے دودھ پی رہا ہے ابھی وہ باتیں کر رہے تھے اللہ نے عیسیٰ کو کہا اب بول بول مسئلہ کھول نہ قوم نو رول پنجابی سارے جملے جڑے نا وہ بڑے جڑدن فیٹا پسیا پہ پڑھانا چلو خیر اے میرا پیغمبر بول میری توحید دا مسئلہ کھول آج نہ مشرکہ نو دے رول انہ دا کھول ونجے پول نہ انہ دے پلے روے کوئی ٹھول ہاں میرا پیغمبر بول عیسیٰ علیہ السلام بولیا ماں کی گود میں بولا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کوئی بات آگئی جو میں شروع میں کی تھی کہ ہر پیغمبر نے کہا میں عابد ہوں وہ معبود ہے اور عیسیٰ جب جوان ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے عیسیٰ کی زبان سے اس وقت اعلان کیا تھا جب تھا بھی 3 دن کا اللہ نے وہ اعلان یاد کروایا عیسائیوں کو شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی عیسیٰ کو خدا کہتے ہو مشکل کشا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو عیسیٰ تو وہ ہے جس نے بچپن میں جب بولنے کی عمر ہی نہیں تھی اس نے بولا تھا جب کلام کرنے میں قادر نہیں تھا اس وقت میں نے اس کو طاقت دی اس وقت بولا تو کیا کہتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اس وقت عیسیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ دا تو سیدہ پہ سڑے رقم نہ کر دے سو اکھا کھول کے بھائی جاگ دا پہ نہ تو پھر میں تیرے تو جملہ فٹ کر دے سا بول اکھا کھول توجہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ میں کسی گناہ کا نتیجہ نہیں کسی غلطی کا نتیجہ نہیں میری ماں بھی پاک ہے میں بھی پاک ہوں اور جس نے مجھے بغیر پاپ کے پیدا کیا وہ بھی شریکوں سے پاک ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں تو عبداللہ بن کے آیا ابن اللہ بن کے نہیں آیا جس نے مجھے پیدا کیا
کیا وہ ابن اللہ سے پاک ہے، وہ بیٹیوں سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، کمبے سے پاک ہے، الخیل نسل وصل اصل نسل سے پاک ہے، کوئی کمزوری اس کے ساتھ نہیں ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے عبداللہ میں عابد ہوں، جس نے مجھے بغیر باپ کے اپنی قدرت کا نتیجہ بنا کے پیدا کیا وہ معبود ہے۔ اس لیے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، اس لیے عبادت اس کی میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی اسی کی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اپنے دور میں اعلان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور اللہ نے تمام انبیاء کے اعلان کے بعد صفائی دی۔ ایک آیت سن لو پھر بس کرتا ہوں، توجہ ہے؟ اللہ نے تمام انبیاء کے حق میں گواہی دی اور صفائی دی، اور اللہ نے کیا کہا؟ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ تمام انبیاء کے حق میں اللہ نے یہ جملہ بول کے صفائی دے دی کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سب نے یہ کہا تھا، ہاں ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی کو میں نے نبوت دیو اور اس کو شریعت دیو اور اس کو احکامات دے کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، کسی ایک نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کونوا عبادا لی، میری عبادت کیا کرو، مجھے پکارا کرو، مجھے بلایا کرو، میں بیٹے دوں گا، میں بیٹیاں دوں گا، میں قسمت بناؤں گا، میں رزق دوں گا، میں بارش دوں گا، میں رات بناؤں گا، میں دن بناؤں گا، میں اجالا بناؤں گا، میں اندھیرا بناؤں گا۔ نہ کسی ایک نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جس کے سر پہ میں نے نبوت رکھی، جس کے سر پہ میں نے تاج رسالہ سجا کے اس کو میں امر دے کے حکومت دے کے شریعت دے کے دنیا میں بھیجا۔ اس نے آ کے کیا کہا؟ کونوا ربانین، لوگو رب والے بن جاؤ، لوگو ربانی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہم عابد ہیں، معبود وہ ہیں، عبادت اسی کی کرنی ہے، ہماری نہیں کرنی۔ اگر کسی نے بھول کے بھی کہہ دیا ماشاء اللہ ورسولہ، جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے، تو آدمہ کے لال ناراض ہو کے کہتے ہیں اجلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ جبکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، قل ما شاء اللہ وحدہ فقط۔ جب بھی کہو کہ مرضی چلی، ارادہ چلا، امر چلا، میرا نہیں اس کا چلا، میری مرضی نہیں، میرا ارادہ نہیں، او میرا پروگرام نہیں چلتا، پروگرام اسی کے مکمل ہوتے ہیں۔ ارادے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اپنے ارادوں پہ وہی قادر ہو سکتا ہے اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں عابد ہوں، وہ میرا، جن کو سمجھ آ گیا ان کو مل گیا ایمان، ان کو کیا مل گیا؟ ان کو مل گیا ایمان، ان کو سمجھ آ گیا انبیاء کا اعلان۔ تو سارے بیٹھے ہو حیران، زندگی باقی، ملاقات باقی۔